جب انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں آ جائے تو پھر شاید کوئی ڈیل کا ہی ان سے تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر تحریک انصاف والے ڈیل کا تاثر زائل کرتے پھر رہے ہیں. سو کیا کچھ چل رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جاری بات چیت اب تک تو بے نتیجہ ہی رہی ہے. دونوں جانب سے ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان بھی پہلے دن کی طرح لٹرلی پہلے دن کی طرح موجود ہے، لیکن اس کے باوجود فریقین مذاکرات کی مشق جاری رکھے ہوئے ہیں. ویسے اس ماحول میں بھی اگر یہ مشق جاری ہے نا تو کریڈٹ تو بنتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، پھر بڑی بات ہے اور بڑا دل ہونا چاہیے اس بات کے کیونکہ اگر کل آپ پارلیمنٹ میں بھی حال دیکھتے تو کیا نعرے بازی اور ایک دوسرے کو سنایا جا رہا تھا، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اس وقت یہ بات چیت ہو رہی ہے اور بالکل لگتا تھا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بٹ دے آر ایکچولی جو کہ ایکچولی فری ہے. آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ پی ٹی آئی والے تو کہتے تھے کہ اگر ہم کسی سے سلام بھی لے لیں تو ہم سے ذرا سرزنش ہوتی ہے ہماری. اینڈ ایون بگر ڈیل کے یہ بات چیت ابھی بھی برقرار ہے. اب یہ بات چیت کہاں جائے گی اور نیکسٹ سٹنگ کے حوالے سے بھی پتہ کرتے ہیں ہمارے حیدر شیرازی. کل ظاہر ہے ڈراپ سین بھی ہوا کافی کچھ ہوتا رہا، سارا دن ہی خبریں بھی چلتی رہیں، پھر پارلیمان میں بھی احتجاج اور اس کے بعد پریس کانفرنسیں. وہ مذاکرات جو کہیں ہو رہے تھے یا ہو رہے ہیں وہ کس سٹیج پہ ہیں؟ مطلب اب 16 کو ہونی ہے تیسری بیٹھک، پہلے 15 کی تاریخ بھی آ رہی تھی، کیا ہے اپڈیٹ؟ دیکھیے یہ کل مذاکراتی عمل سے متعلق اسد قیصر اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان رابطہ ہوا تھا، جس میں 15 اور 16 جنوری کی تاریخوں پر بحث ہوئی اور تمام جو شریک اس میں ارکان ہیں ان کی وہ انگیجمنٹ کو دیکھتے ہوئے اس پر اب فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس اجلاس کو بلایا جائے. لیکن اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے حکمت عملی ہمیں بدل نظر آ رہی ہے کہ اگر تیسرا دور ناکام ہوتا ہے یا پھر شرائط پر عمل نہیں ہوتا جوڈیشل کمیشن پہ، تو متبادل ہم نے اپوزیشن اتحاد کے طور پر سخت رد عمل دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور اس کا عملی مظاہرہ گزشتہ روز ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں دیکھا، جہاں پر پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کیا گیا، باہر آ کر پریس کانفرنس کی گئی اور محمود خان اچکزئی جو اپوزیشن اتحاد کے رہنما ہیں وہ بھی اس پریس کانفرنس میں شریک ہوئے. انہوں نے بہت کم ہی گفتگو کی، ان سے زیادہ دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے گفتگو کی، لیکن اسد قیصر نے جاتے جاتے اس پریس کانفرنس میں ایک یہ بتایا ہے کہ اگلے اسی ہفتے وہ اپوزیشن اتحاد کی میٹنگ بلا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے جب یہ مذاکراتی کمیٹی ملی اڈیالہ جیل میں جا کر تو انہوں نے پھر بانی پی ٹی آئی کو یہ تفصیلات سے آگاہ کیا. تو بانی نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد اور محمود خان اچکزئی، اختر مینگل سمیت دیگر جو اتحادی ہیں ان کو لے کر آگے بڑھا جائے اور ہمیں آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی جانب سے سخت رد عمل اور احتجاج بھی نظر آئے گا جو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہوگا. اچھا، پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہوگا. اب 16 کو اگلی بیٹھک ہوگی. حیدر اس سارے سیناریوں میں یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے اور تواتر کے ساتھ اگلی ڈیٹ بھی آ جاتی ہے، اس میں بات چیت ہم ایک ماحول سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی نتیجہ ابھی تک نکلا نہیں ہے، کوئی بات بھی آگے خاص بڑھی نہیں ہے. تحریری ان کی ڈیمانڈز کی ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ اگلی میٹنگ میں بھی نہیں آتی ہے. ہم ایکسپیکٹیشن پرسوں والی جو 16 کو میٹنگ ہوگی اس سے کیا رکھیں؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے مذاکراتی ٹیم میں جو رہنما ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس آگے چلے گا تو ہم اپنے عہدوں پر بیٹھ کر کچھ ڈیلیور بھی کر سکیں گے، جن میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سر فہرست ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر کشیدگی کی وجہ سے وہ جو صوبے کے معاملات ہیں ان میں مکمل یکسوئی کے ساتھ اس طرح کام نہیں کر رہے. دوسری جانب اگر بات کیجئے اپوزیشن اتحاد کی تو گزشتہ روز اسد قیصر نے اور دیگر رہنماؤں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہمیں دھوکہ کہیں نہ دیا جا رہا ہو. ہمیں خدشہ ہے کہ عدلیہ کو کہیں مینیج کرنے کے لیے ججز کی تعیناتی ہو سکتی ہے، تو پھر ہمیں خدشے کے تحت شاید بعد میں بھی ریلیف نہ ملے. جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ متعدد مرتبہ اس حوالے سے ذکر کرتے رہے اور اپنی پارٹی کا موقف بیان کرتے رہے، تو وہ اس مرتبہ بھی یہی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پہلے سے چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں، اس لیے فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں مذاکرات کی وجہ سے فیصلہ ڈیلے نہیں ہو رہا. اب دوسری جانب پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کو بانی نے کہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی بھی ایسا نقطہ حکومت کو نہ دیا جائے جس کی وجہ سے مذاکرات کی ناکامی کا بوجھ ہم پر پڑے.
اپنی طرف سے مکمل سنجیدگی کے ساتھ مذاکراتی عمل میں شامل ہونا چاہیے. اچھا شروع سے حیدر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے ان سے تو مذاکرات کرنا چاہتی نہیں تھی, مذاکرات کے از سچ حامی بھی نہیں تھے, اور اگر حامی تھے تو وہ ایٹ لیسٹ حکومت سے تو کرنا نہیں چاہتے تھے قطعی طور پر. اب حکومت میں کلیئر ڈویژن ہے, حکومتی لوگوں میں پی ایم ایل این میں کلیئر ڈویژن ہے, مطلب خواجہ آصف کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں میرے سے قسمیں اٹھوا لو میں حق میں ہوں, لیکن ان میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. پھر طلال چودھری صاحب کا جارحانہ اپنا مزاج ہے, انداز ہے. سو یہ باتیں اور یہ لوگ ہیں. پی ٹی آئی میں بھی کیا اس طرح کے لوگ موجود ہیں جنہیں شاید نہیں لگ رہا ان مذاکرات سے کچھ نکلے گا؟ دیکھیے پی ٹی آئی میں ایسی سوچ پائی جاتی ہے اور یہ اختلاف رائے پارٹی کے اندر موجود ہے, لیکن اس کی بنیاد پر تقسیم کی حد تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنا ہو کہ مذاکرات کو سبوتاج کرے, کیونکہ بانی پی ٹی آئی اور چند سنجیدہ سینئر رہنما مذاکرات چاہتے ہیں. تو لہٰذا پی ٹی آئی کے اندر بہت جو اہم سنجیدہ مذاکراتی ٹیم کے رہنما ہیں وہ ان میں سے تقریباً اکثریت اس بات کی حامی ہے کہ مذاکراتی عمل ہی کے ذریعے ہی آگے بڑھا جائے اور اس سے ہی نتیجے حاصل کیے جائیں, بجائے اس کے کہ سڑکوں کی طرف جایا جائے اور اپنے ورکرز کو ایک مرتبہ پھر پریشانی میں دھکیلا جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور مختلف میٹنگز بھی کرتے ہیں, چاہے محسن نقوی ہو اور خیبر پختونخوا کی صورتحال کے حوالے سے آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کی جو نشست ہوئی ہے تو وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ساتھ مذاکراتی عمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اس مرتبہ اس لیے یہ مذاکراتی کمیٹی سنجیدگی سے اور خود کو اعتماد دیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے, کیونکہ بانی نے انہیں مکمل اختیار دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں یا پھر ان کے ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی تو پھر اگلی حکمت عملی کیا ہوگی. لیکن فی الحال ابھی تک بانی نے اس ٹیم پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں کہا ہے کہ آپ جا کر مذاکرات کریں, اور یہ ٹیم مکمل اعتماد کے ساتھ آئی ہے. گاٹ اٹ. حیدر شرازی, تھینک یو سو مچ فار دا اپڈیٹ. اور وہ جس طرح حیدر نا پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے. اٹس اے ویری براڈ اسپیکٹرم, اٹس اے ویری براڈ ٹرم, بٹ دا فیکٹ کہ یہ دو پارٹیاں جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھیں اور ابھی بھی خاص نہیں دیکھتی, بٹ ایٹ لیسٹ دے آر کنٹینیوئنگ ٹو ہیو دیز